مصیبت کو جب ہم جھیل رہے ہوتے ہیں، عین اس مشکل کے اندر ہوتے ہیں، تو ایک سوال جو بار بار ہمیں تنگ کر رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مصیبت جو میرے اوپر آئی ہے، کیا یہ اس لیے ہے کہ میرے رب نے میرے لیے یہ لکھی ہوئی تھی، یا یہ میرے کسی گناہ کا نتیجہ ہے؟ اس بارے میں ہمارا رب ہمیں کیا سمجھاتا ہے، وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ تو ایک جگہ تو سورہ حدید میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، کہ نہ تو زمین میں نہ ہی تمہاری ذات کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے مگر یہ کہ وہ پہلے سے ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا بھی کریں، یعنی وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کو بڑا آسان ہے۔ لیکن پھر ایک جگہ سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت، کہ نہیں تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی، فبما کسبت ایدیکم، مگر یہ کہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ یعنی تم نے ارن کیا یہ۔ اب ان دونوں باتوں کو اکٹھے ہم کیسے سمجھیں؟ میں کیسے سمجھوں کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے یا یہ کتاب میں لکھی ہوئی تھی؟ اس کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں، آئیے دونوں کو دیکھتے ہیں۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مصیبتوں کو کلاسیفائی کر لیں۔ تو اگر وہ مصیبت ہے جس میں بالکل آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی ناگہانی آفت آ گئی ہے، زلزلہ آ گیا ہے، ایک جگہ آگ لگ گئی، آپ بھی وہاں تھے، یہ سب چیزیں، یا اس کی بہت اچھی اور آسان اگزامپل یہ ہوگی کہ ایک سڑک پہ آپ گاڑی چلا رہے تھے، سگنل پہ جا کے آپ نے گاڑی روکی، پیچھے سے ایک ٹرک آیا جس کی بریکس فیل تھیں، اب اس میں آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو اس میں آسان ہو جائے گا یہ کہنا، ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لکھی ہوئی تھی۔ اسی طرح وہ جس میں آپ کا فل کنٹرول ہے، اب آپ گاڑی چلا رہے تھے، یو ور ڈرائیونگ فاسٹ، بہت تیز جا رہے تھے، پھر آپ نے رانگ لین میں بھی لے لی، اب اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس میں بڑا آسان ہے یہ کہنا کہ یہ کسبت ایدیکم ہے، یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لیکن اب اگر اس میں کچھ ایسی سچویشن ہو جاتی جس میں آپ کہیں کہ پارشل آپ کا کنٹرول تھا، مثال کے طور پہ اسی ایگزامپل میں آپ گاڑی چلا رہے تھے، آپ فاسٹ ڈرائیونگ کر رہے تھے، لیکن اب آپ نے رانگ لین نہیں کی تھی بلکہ کوئی اور غلط لائن میں آ رہا تھا، اور اس کی غلطی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن آپ بھی فاسٹ چلا رہے تھے، تو اب ہم کیا کہیں گے؟ یہ لکھا ہوا تھا یا یہ میری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے؟ اس کا جواب دینے سے پہلے میں اس کے دوسرے ایسپیکٹ کی طرف آتا ہوں۔ دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اصل میں میرے ہاتھوں کی ہی کمائی ہے۔ جب بھی میرے پہ کوئی مصیبت آ رہی ہے وہ میرے اعمال کا ہی نتیجہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو تم کما رہے ہو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر میں برے عمل کر رہا ہوں، اس کے نتیجے میں میرے اوپر مصیبت آئی ہے، تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ویک اپ کال دے رہے ہیں، ایک الارم دے رہے ہیں کہ میری طرف پلٹ آؤ۔ لیکن اچھے عمل کے کیس میں مصیبت کیوں آ رہی ہے؟ اب ذرا ریکال کریں جو ہم نے پہلے اسٹیبلش کیا تھا، جب ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں تو اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے مشکلات میں ڈالتے ہیں۔ تو اب اللہ کے آپ مزید قریب ہوئے، اس نے کہا کہ میں اپنے اس کو اور قریب کرنا چاہتا ہوں، اور اپورچونٹی دینا چاہتا ہوں قریب ہونے کی، اس نے آپ کو مزید مشکلات میں ڈالنا شروع کر دیا۔ تو یہ بھی اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ لیکن ہیئرز دا کوسچن جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ذرا غور کریں۔ اگر آپ کو اس بات کا جواب پتہ بھی چل جائے کہ یہ لکھی ہوئی تھی یا یہ میرے اعمال کی وجہ سے آئی ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیونکہ ریاکشن چاہے جس مرضی ریزن سے آئی ہو، اس کا مقصد تو ایک ہی ہے۔ مقصد تو ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میری طرف پلٹو، میرے مزید قریب ہو جاؤ۔ جب ریاکشن ایک ہی ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے، مقصد ایک ہی ہے، تو پھر چاہے اس وجہ سے آئی ہو، اس وجہ سے آئی ہو، اس سوال کا جواب جان کر ہم کیا کریں گے؟ یہی تو ہمارا رب ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ذرا غور کریں۔ اب میں سورہ حدید کی آیت کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ کیا کہا تھا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا،
ان ذالک علی اللہ یسیر، کہ تمہارے اوپر یا زمین میں کوئی مصیبت نہیں آتی مگر یہ کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں یہ اللہ کو بہت آسان ہے۔ پھر کیا کہا، یہ کیوں کیا ہم نے؟ تقدیر پہ ایمان لانے میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ کیا کہا آگے، اس کو غور سے سنیے گا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو تم سے چلا جائے، تم کچھ لوز کر بیٹھو، تم اس کے اوپر غمزدہ ہو کے مایوس ہو کے نہ بیٹھ جاؤ۔ یہی ہوتا ہے نا، تو مایوسی سے کیا چیز مجھے نکالے گی؟ میں کہوں گا میرے رب نے میرے لیے لکھا ہوا تھا، اس نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا تھا، میں اس کی قضا پہ راضی ہوں۔ صبح کے اذکار میں یہی تو پڑھتے ہیں ہم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، میں راضی ہوں کہ اللہ نے میرے لیے لکھا ہوا تھا، میں راضی ہوں یا اللہ تیری قدر پہ۔ کتنا بڑا فائدہ ہے نا۔ ادروائز تو میں ہاتھ مل مل کے پریشان ہو کے کہ میں نے ایسے نہیں، مجھے ایسے کر لینا چاہیے تھا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں، جب ہو گیا تو اب یہ مان لو کہ بس لکھا ہوا تھا، and that's it and just move on۔ اور پھر یہ بھی کہا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور یہ نہیں کہ پھر جب تمہیں کچھ مل گیا تو اب تم اکڑنے لگے کہ یہ تو میں نے کیا تھا، یہ تو میری اسٹریٹجی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ یہ سکھا رہے ہیں کہ پھر اس پہ اکڑو گے بھی نہیں، وہ بھی تم اللہ کی طرف منسوب کرو گے، اس کے بارے میں بھی تم یہی کہو گے کہ میرے رب نے میرے لیے لکھا تھا۔ اور یہی میچور بلیور یہی کہتا ہے، اور یہی اللہ نے سورۃ توبہ میں سکھایا۔ کیا کہا، قُل لَن يُصِيبَنَا، نہیں پہنچتی ہمیں کوئی بھی مصیبت الا قد كتب اللہ لنا، جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دی ہے ہمیں تو وہی پہنچتا ہے۔ اور اللہ کے بارے میں ان کا گمان کیا ہے، اللہ سے ریلیشن شپ پہ ان کو یقین کتنا ہے۔ آگے کیا کہا، ہوا مولانا، وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا مولا ہے۔ یہ ہے ایک میچور بلیور کا ریاکشن۔ تو کیوں اس بحث میں پڑھیں کہ یہ اس لیے ہے کہ لکھی ہوئی تھی، یا یہ اس لیے ہے کہ میرے، بس موو آن، جس وجہ سے بھی تھی، جب ہو جائے تو بس کہیں کہ اللہ کی قدر میں لکھا ہوا تھا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، بس، اینڈ دیٹس اٹ۔ سو جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ میرے اعمال، چاہے میں نے گناہ کیا یا اچھا کیا، اللہ تعالیٰ مجھے صرف ایک ڈیمانڈ کرے مصیبت میں کہ میرے قریب ہو جاؤ، میرے مزید قریب ہو جاؤ۔ اور جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ وہ جو بھی کرے گا وہ میرے لیے خیر ہی خیر ہے، تو ہم زندگی کو اور مشکلات کو اس نظر سے دیکھیں گے جس کو ہم کہتے ہیں قرآنک لینس۔